Allah Akbar. I think it's just that people have not, they have a lot of misunderstandings about Muslims. بقول جل مرائڈہ کے اگر ننز اور بی بی مریم حجاب لیتی تھی یا سروں کو ڈھانپتی تھی تو پھر مسلمان خواتین ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ کل جل مرائڈہ سے بات کرتے ہوئے ایک بہت اہم نقطہ سامنے آیا. ان کا کہنا ہے کہ جب ہم کسی عیسائی نن کو حجاب یا مخصوص لباس میں دیکھتے ہیں تو ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ واہ کیا پیارا عقیدہ ہے، لیکن جب ہم کسی مسلمان خاتون کو حجاب میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ I think it's just that people have not, they have a lot of. میرے خیال میں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں. اگر وہ ہمارے عقائد کو سمجھ لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ دراصل یہ ایک ہی عقیدہ ہے. ہم برقع کیوں پہنتے ہیں؟ بی بی مریم بھی برقع پہنتی تھی. وہ عیسائی نہیں تھی، وہ یہودی تھی، پھر بھی وہ برقع پہنتی تھی. وہ پردہ اس لیے کرتی تھی کہ ان کے بال نہ دکھائی دیں اور وہ مہذب لگیں. ہمارا بھی وہی مقصد ہے اور ہم گھر میں برقع اتار لیتے ہیں جب اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. At home and when we're our families. کچھ ناقدین یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو بھائی اور بہنیں کیوں بولتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے دوسرے مذاہب کے ماننے والے کیا ہیں؟ Every time we talk about Muslim men or کیا ہم عیسائی اور یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی بھائی اور بہن کہہ کر پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نہیں ہے یا وہ صرف رب المسلمین ہے؟ Christians and Jews and people of other faiths are brothers and sisters too? Absolutely, absolutely. I think we understand. میرے خیال میں ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس دنیا میں ہم سب بہن بھائی ہیں. میرا ایمان ہے کہ میں مسلمان پیدا ہوئی تھی، لیکن میں اسلام پر عمل پیرا اس وقت ہوئی جب میں نے اس دنیا میں اسلام قبول کیا. میں عیسائی کے طور پر پلی بڑھی. I was raised as a Christian. کیا اس بات پر آپ کے خاندان میں کوئی مسئلہ درپیش آیا؟ ہاں، جب میں نے اسلام قبول کیا یا یہ کہ میں اسلام کی طرف لوٹی تو میرے خاندان والوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. دیکھیں، شروع میں مذہب تبدیل کرنے پر آپ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. نئے لوگوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ اپنا خاندان آپ کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو نئے لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہونے لگتی ہیں. Were they upset? کیا وہ بہت دنوں تک آپ سے خفا Are رہے؟ they okay now? I mean, Yes. It was ہاں، like 2001 سے 2002 تک کے پہلے سال میں خفگی رہی، لیکن آہستہ آہستہ ہم ایک خاندان کے طور پر قریب آ گئے. خاندانی مراسم استوار ہو گئے. اب معاملہ ٹھیک ہے. اب سب مطمئن ہیں؟ بالکل. انہوں نے مجھے 100% قبول کر لیا ہے. اب یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. and they also understand that مگر وہ یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ آپ شدت پسند مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہی. آپ ایک عام امریکی مسلمان خاتون ہیں. Muslim woman in America. ہاں، ہم نے اختلافات کے بارے میں کئی مرتبہ بات کی ہے کہ کس طرح کا مسلمان حقیقی ہے. ایک صحیح مسلمان کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ کسی درخت کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا. وہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی درخت کو بھی نہیں کاٹتا. ہم آزاد انسان ہیں. ہم اچھا برا جانتے ہیں، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم بہتر سے بہتر عمل کریں. بات یہ ہے کہ مسلمان اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے عیسائی اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی. لیکن جب کوئی مذہب تبدیل کرتا ہے یا کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے تو وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اسی لیے ان کے خاندان، رشتہ داروں اور تہواروں کے ساتھ ساتھ بہت کچھ قربان ہو جاتا ہے. That's a really good point. I mean, you know, like جب کبھی عید یا کوئی اور اسلامی تہوار ہوتا ہے تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر مناتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ any other Muslim occasion we get together. What do you guys do? It's that's one of the hardest times of the year for us because ہمارے لیے یہ سال کا مشکل ترین وقت ہوتا ہے کیونکہ ہم خاندانی خوشیاں روایتی طور پر نہیں منا پاتے جیسا کہ ہم کیا کرتے تھے، جیسا کہ روایتی امریکی قسم کی چھٹیاں، اور یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اسلامی تہوار منانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے جو لوگ اکیلے ہیں وہ اکثر و بیشتر مزید اکیلے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا خاندان نہیں ہوتا.
اس لیے ان کا اللہ پر ایمان ہی ان کو تقویت بخشتا ہے، اور یہاں بنیادی طور پر ہمارا ایک مضبوط خاندان ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں ایک مددگار خاندان بن جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ہم ساتھ کھاتے ہیں، ہم شادی بیاہ کے بارے میں مشورے دیتے ہیں، ہمارے شوہر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ہم اس طرح سے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کی مائیں بہنیں ہوں۔ Basically a surrogate family, and we're there for each other like mothers, aunts, sisters would be. اب ناقدین پوچھیں گے کہ پی اداد کی فنڈنگ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ پی اداد کی فنڈنگ بالکل ویسے ہی ہو رہی ہے جس طرح بہبود کے لیے کام کرنے والی ساری تنظیموں کی ہوتی ہے، یعنی لوگ ان کو چندہ دیتے ہیں۔ جس طرح ٹیمپا بے مسلم الائنس ہے جس کی سربراہی ڈاکٹر حسین نگامیہ کرتے ہیں، جو کہ امریکہ میں دل کے امراض کے ایک معروف ڈاکٹر ہیں۔ ٹیمپا بے مسلم الائنس کن مقاصد کے حصول کے لیے کام کر رہی ہے؟ our main idea is to feed the hungry. ہمارا خاص مقصد بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ بے گھر لوگوں کے قیام کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو سائیکلیں فراہم کرتے ہیں، ہم ان کا طبی معائنہ کراتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو سال بھر معائنہ نہیں کرا پاتے۔ ہم ان کے امراض جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو مفت طبی کلینکس کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس طرح ہم بہت سا کام کرتے ہیں اور 11 سال سے متواتر ایسا کر رہے ہیں۔ Been going on for 11 years now. Yeah. ڈاکٹر نگامیہ کی نظروں میں امریکی مسلمان کمیونٹی کے اچھے کاموں کو سامنے نہ لانے کا ذمہ دار میڈیا ہے۔ وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مسلمان تنظیموں اور مسلمان امریکی شہریوں کی ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ What do you think is going on right now? جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کا تعلق ہے، آپ کے خیال میں اس وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ سے باہر رہنے والے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ آپ جیسے امریکی مسلمان بھی یہاں بستے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ جو خود امریکی ہیں ان کو بھی پوری طرح نہیں معلوم کہ آپ جیسے مسلمان امریکہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ Arab Muslims, Pakistani Muslims in the US. عرب مسلمان، پاکستانی مسلمان سبھی ہیں۔ جیسا کہ یہاں مسجد میں کچھ سسٹرز مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، میں بتاتی ہوں کہ میں امریکی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہتی ہیں، لیکن اصل میں آپ کہاں سے ہیں؟ میں بتاتی ہوں کہ سسٹر میں کئی نسلوں سے امریکی ہوں، میں یہیں پیدا ہوئی پلی بڑھی، میں امریکی مسلمان ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس بات سے ان کو کافی حیرانی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم سمجھے کہ آپ مراکشی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف غیر ملکی لوگ ہی حقائق سے آگاہ نہیں۔ People who are on the outside that have that are naive to that fact. آپ کے خیال میں اس معاملے کی طرف ہم کس طرح سے توجہ دلا سکتے ہیں؟ I think میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسجد میں ہماری موجودگی کی مثال کو لے لیں۔ ہر جمعے، ہر عید پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ اب جب کہ ہم منظم ہیں اور ایک موقف رکھتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ کہہ سکیں کہ یہ ہم ہیں، ہم امریکی مسلمان ہیں۔ یہ پیغام دور دور تک جاتا ہے۔ میں کسی چیز پر پشیمان نہیں تھی، ان کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ٹیمپا شہر میں میرے ساتھ کام کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ میرے پاس آئیں گے، وہ مجھ سے کھل کر سوال کریں گے اور مجھے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ان کے جوابات دینے میں کوئی آر نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ ان سے تعصب کی بو آتی ہے یا وہ کوئی خاص تاثر پیدا کرنے کی خاطر پھیلائی جا رہی ہے۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ بات کو سامنے لاؤ تاکہ اس کی وضاحت کی جا سکے، ہم اس کے بارے میں بات کریں تاکہ اصل حقائق سامنے آئیں۔ you know, let's just talk about it, give you a better understanding. Allah Akbar. You don't feel scared or, somebody's going to attack you or anything like that?